انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی جو جماعت ہے، اس نے عملی طور پر عشق اور محبت کا نمونہ جو ہے وہ پیش کیا ہے دنیا میں سے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے کچھ اس انداز سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ان کی فرما برداری کی، ان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو کسی نے کہا کہ جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا انہوں نے اپنی انگلیاں کٹوا دی، جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ اللہ کے ایک ایسا لامثال نمونہ ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی زندگیاں کہ جس کی مثال اب قیامت تک نہیں پیش کی جا سکتی۔ نعمتیں دو طریقے کی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں عام زبان میں لوگ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ یہ گاڈ گفٹ ہے۔ ایک نعمت ہوتی ہے ارتقائی، جو بندہ محنت کرتا ہے طالب علمی کے دور سے اور قدم قدم آگے بڑھتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے کہ قدم آگے بڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کے آخر بڑا آدمی بن جاتا ہے، تو اس کو مرتبہ مل جاتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں ارتقائی نعمت۔ اور ایک ہوتی ہے عطائی، جو اوپر سے آتی ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن کی محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد پہلے دن سے شامل حال ہوتی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے جس طرح تمام انبیاء علیہ السلام کی جو ذات ہے، نبی علیہ السلام کی جو ذات ہے، یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ نے ان کو چن کے بھیجا ہے۔ یہ دنیا میں آ کے نبی نہیں بنے ہیں، یہ ماں کے پیٹ میں وجود میں آنے کے بعد نبی نہیں بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ عرش پر پہلے ہی کیا کہ یہ فلاں فلاں میرا نبی ہوگا اور ان کے بعد محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہوں گے۔ یہ فیصلہ دنیا کے قیام سے پہلے کیا گیا ہے۔ یہ ارتقائی نعمتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی جو جماعت ہے، یہ اللہ کی طرف سے منتخب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے کہ ابو بکر ساتھ ہوں گے، عمر ساتھ ہوں گے، عثمان ساتھ ہوں گے، علی ساتھ ہوں گے، ابو ہریرہ ساتھ ہوں گے، خالد ابن ولید جیسے جرنیل ساتھ ہوں گے، ابو عبیدہ بن جراح جیسے بزرگ ساتھ ہوں گے، عبداللہ ابن زبیر جیسے مفسر قرآن ساتھ میں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے کہ عمار بن یاسر جیسے لوگ اپنی قربانیاں پیش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا کہ حبیب بن زید جیسے لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ حمزہ سید الشہداء بنے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ حسن حسین کو سردار بنا دیا گیا ہے۔ پھر ایک طریقہ طے کیا اللہ کریم نے، جب کائنات بنائی ایک طریقہ طے کیا۔ وہ طریقہ کیا طے کیا؟ فرمایا تمام لوگوں کے لیے معافی ہے، مشرکوں کے لیے معافی نہیں ہے۔
تمام لوگوں کے لیے معافی ہے، مشرکوں کے لیے معافی نہیں ہے۔ یا اللہ مشرک کون ہے؟ جو مسلمان نہیں ہے، جن کو عام لوگ کافر کہتے ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، ان کے ساتھ تو معاملات جائز ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی رنگ کے ہوں، کسی بھی نسل کے ہوں۔ اسلام نے کہا ہے کہ ان کی طرف آپ نے محبت کا ہاتھ بڑھانا ہے۔ اسلام نے تو ان کو کافر نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا، فرمایا مشرکوں کو نہیں معاف کیا جائے گا۔ یا اللہ مشرک کون ہے؟ فرمایا جو ہمارے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ جو عادتیں ہیں، یہ اللہ نے انسانوں میں ڈالی ہیں۔ ایک شوہر چاہتا ہے نا کہ اس کی بیوی کسی اور مرد کی طرف نہ دیکھے، اس کو تمام بیوی کے نخرے برداشت ہیں، اس کی فضول خرچیاں برداشت ہیں، زیادہ کپڑے خریدنے برداشت ہیں، کھانے کی بے حرمتی برداشت ہے، اولاد کی بے تربیتی برداشت ہے، تمام باتیں برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن اگر یہ پتہ لگے کہ بیوی کسی اور مرد کے ساتھ ہے تو پھر تمام باتیں ختم، کوئی برداشت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، فرمایا کہ ہم نے سب کو بخشنا ہے۔ فرمایا جیڑا آ گیا، گنہگار آ گیا، بد کردار آ گیا، زناکار ہو گیا، عیاش آ گیا، چور آ گیا، ڈاکو آ گیا، فرمایا سب کو معافی دیں گے۔ قرآن نے کہا نہیں ماں کر رہا کر ربی کل کریم، اللہ نے پکار کے کہا اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندوں میں تو تمہارا کریم رب ہوں، تمہیں غلط فہمی کس بات کی ہے؟ میرے پاس آؤ تو صحیح۔ لیکن جنہوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، خدا کو معبود نہیں سمجھتے، فرمایا یہ والی غلطی نہیں معاف ہوگی۔ اولاد کی ساری غلطیاں معاف ہے، اگر سامنے کھڑی ہو کے کہے تو میرا باپ نہیں ہے۔ مالک اپنے نوکر کی ساری غلطیاں معاف کرتا ہے، چوریاں معاف کرتا ہے، بددیانتیاں معاف کرتا ہے، لیٹ آنا معاف کرتا ہے، مال کا خرد برد ہونا معاف کرتا ہے کہ یہ میرا پرانا ملازم ہے۔ اگر وہی ملازم سامنے کھڑا ہو تو کہے کہ تو میرا مالک نہیں ہے، اس سے تو رکھے گا اس کو اپنے فرم میں؟ رکھے گا جی؟ نہیں رکھے گا، کیونکہ جو بنیادی قانون ہے، جب کوئی آدمی اس بنیادی قانون سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے، پھر چاہے وہ بیوی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شوہر کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی کمپنی کا بہت بڑا سی او کیوں نہ ہو، چاہے کسی ملک کا وزیر اعظم کیوں نہ ہو، چاہے کسی سرکار کا گورنر کیوں نہ ہو، جب وہ اپنے مالک سے غداری کا اعلان کرتا ہے تو اس کو اس عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے، پھر وہ عہدہ اس کے پاس نہیں رہتا۔ بالکل صاف قرآن پاک نے بتایا کہ دیکھو اگر شرک کرو گے پھر نہیں بخشے جاتے۔ آج 1450 سال کے بعد یہ اتنی لمبی تحمید میں نے آپ سے اس لیے باندھی کہ آپ کو مسئلہ پہلے سمجھ آ جائے کہ بات کیا ہے۔ آج 1450 سال کے بعد اگر کوئی مولوی ملا سرکاری اٹھ کے یہ کہے نعوذ باللہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں صحابی نعوذ باللہ ٹھیک نہیں، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی، تو آیا وہ اسلام کی بنیادی اصول سے غداری کر رہا ہے؟ لکھنؤ کے مولانا سلمان ندوی صاحب جو غلطی سے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں نعوذ باللہ میں سیدوں کی اولاد ہوں، اور وہ ہاتھ ڈالتے ہیں سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پگڑی پر، وہ ہاتھ ڈالتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستار کے اوپر، اور پھر یہ کہیں میں سید کی اولاد ہوں۔ حضرت میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہو، کان کھول کے سن لو، سیدنا امام حسین کی کوئی اولاد ہو تو وہ رسول اللہ کے یاروں کی طرف ہاتھ ڈالنا تو دور کی بات ہے، ایک بری نگاہ بھی نہیں ڈال سکتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام اسلام کی بنیاد ہیں، یہ عمارت کھڑی ہے، اس کی دیواریں چاہے جتنی مرضی مضبوط ہو، اگر اس کی عمارت کی آج اینٹیں نکال دی جائیں تو 1-2 دن سے زیادہ یہ قائم نہیں رہ سکتا۔